بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شان رمضان 2023 کا آپ دیکھیے، دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح یہ سال گزر گیا۔ میں بہت زیادہ شکر گزار آپ سب لوگوں کا کہ جنہوں نے سارا سال اس سیگمنٹ سے متعلق بھی اپنی رائے دی، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سیگمنٹ میں فلاں قصہ سنا، بچوں کو سنایا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا، تو میری لرننگ ہو رہی ہوتی ہے سب سے زیادہ، اور اگر اس میں سب شامل اگر ہو جاتے ہیں کچھ لوگ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو یوں برقرار رکھے انشاءاللہ۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے بڑا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، یقین جانیے، اور آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں تو بہت نوازش، بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ایسے ہی جاری رکھے انشاءاللہ۔ آج چونکہ ابتدائی نشست ہے تو ذرا داستان کی طرف آنے سے پہلے، واقعی کی طرف آنے سے پہلے ذرا ایک یوں تمہید کر لیں اگر ہم، کہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تین طریقوں سے کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے ایک اعتبار سے۔ مثلا ایک قسم ہے انبیاء علیہ السلام کی جن کی قومیں ان پر ایمان نہیں لائیں اور پوری کی پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے، ہود علیہ السلام کا قوم کے پر عذاب آیا، صالح علیہ السلام کا، قوم سمود، قوم عاد، قوم حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، یہ ایک قسم ہے۔ پھر ایک اور قسم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا امام بنایا، امام الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا کہنے، اور پھر نبوت اور رسالت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے میں رکھ دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء، یعنی کو ابراہیم علیہ السلام کو یہ منصب عطا ہوا اور انسانوں کا امام بنایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو اس کا متولی بنایا، مکے میں آپ نے قیام کیا، وہاں پر آپ کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، یہ 12 بیٹے کہلائے بنی اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے بنی اسماعیل۔ اور سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے، خاتم النبیین آپ، یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو نبوت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوئی۔ تو یہ ایک بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے، اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل بنی اسماعیل۔ اب آئیے اسحاق علیہ السلام پر۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، اور چونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، تو ان کی جو نسل تھی وہ کہلائی بنی اسرائیل، جس کا ہم بہت تذکرہ بھی سنتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، تو ان کی نسل بنی اسرائیل۔ تو یہ وہ واحد نبی ہیں، یعنی یہ کہ جن کا قصہ قرآن مجید میں ایک ہی مقام پر ایک ہی سورے میں یکجا کر دیا گیا۔ اور میں نے جب یہ پڑھا تو بڑا لطف لیا، قرآن مجید میں اتنے قصائص ہیں انبیاء علیہ السلام کے، اور کیا کہنے، ایک سے بڑھ کر ایک قصہ، لیکن خود قرآن نے ہی اس کو احسن القصص کہا، احسن القصص، وہ تمام قصوں میں حسین ترین قصہ، یعنی یوسف علیہ السلام خود حسین ترین، کیا کہنا ہے، یوسف علیہ السلام کے قصے کو حسین ترین قصہ کہہ دیا قرآن پاک، احسن القصص۔ بائبل میں بھی یہ قصہ ایک انداز سے موجود ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ یعقوب علیہ السلام ایک زوجہ سے 2 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین۔ یہ جو مشہور و معروف داستان یوسف ہے، اور جب آپ بھی دیکھیے گا، آپ نے پڑھا ہے، بلکہ میں سے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سورہ یوسف پڑھیں تو انسان حیران ہو جائے کہ کس ڈیٹیلڈ انداز میں اس پورے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں، ظاہر سی بات ہے، قرآن مجید 6666 آیات کا مجموعہ ہے، 114 اس کے سورے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، دنیا کی بہترین کتاب ہے، تو ظاہر اس میں ایک لفظ، ایک نقطہ بھی ویسے ہی تو نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، ایسے تو نہیں ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورے کو نام دے دیا سورہ یوسف، اور پھر اتنی ڈیٹیل سے واقعہ بیان کیا، تو کتنی حکمتیں ہوں گی کہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ پورے کا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ داستان یوسف علیہ السلام سے آغاز کریں گے انشاءاللہ، شان رمضان 2023 کی سحر کا، انشاءاللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام ایک زوجہ سے 2 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔
یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبیوں اور فرمانبرداری کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام آپ کا بڑا خاص خیال رکھتے تھے، خاص محبت تھی یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو، باپ کو بیٹے سے. اب داستان کا ہوتا ہے باقاعدہ آغاز ایک خواب سے. اور اگین اس طرح میں نے کہا یہ خواب بھی قرآن مجید نے نہیں الفاظ میں بیان کیا. مطلب کاش دامن وقت میں گنجائش ہو تو انسان وہ آیات پڑھے اور ترجمہ پڑھے تو انسان حیران ہو کہ کس طرح یہ پوری ڈیٹیل ہیں. آپ کو وقت ملے تو ضرور دیکھیے گا. ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. اور کیا خواب دیکھا؟ دیکھا 11 ستارے، 11 ستارے، سورج اور چاند، 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں کہ آگے جھکے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ رہے ہیں. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا سنا ہے. اب تو انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے. تو یوسف علیہ السلام اس وقت کم عمر تھے لیکن سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب ہے، اس کی کوئی منطق ہے، اس کی کوئی حکمت ہے. آپ نے اس خواب کو، ہم عام طور پہ کوئی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں انسان بیان کرتا ہے، یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو کسی اور کے سامنے بیان نہیں کیا. والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے، بابا جان یعقوب علیہ السلام، نبی باپ نبی بیٹا، خواب، ہاں اللہ اللہ، بابا جان یہ خواب دیکھا ہے. خوش ہوئے یعقوب علیہ السلام، خوش ہوئے کہ گویا اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے حوالے سے گویا بڑی کوئی عظیم پیش گوئیاں کر دی، جس سے ظاہر ہی ہو رہا تھا بظاہر کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ وہ بلند ترین مرتبہ حاصل کر لیں گے یوسف علیہ السلام، جس کے سامنے تمام لوگ اور خود ان کے اپنے بھائی، خود ان کا اپنا خاندان سرنگوں ہونے پر مجبور ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا. لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا بھی پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی حاسد بھی تھے ان سے. اب میں الگ الگ جگہوں پر پڑھتا ہوں کہ سورہ یوسف میں پتہ نہیں کیا کیا، یا داستانہ یوسف میں کیا کیا لیسنز ہیں، تو وہ تو علماء کرام بتائیں گے کیا لیسن. مجھے اپنے طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ون آف دا مینی لیسنز یہ بھی ہے کہ یہ حسد، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ انسان بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے اور دشمنی کی حد تک جاتی ہے، آپ دیکھیے گا. تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے، یعقوب علیہ السلام کو بتایا ہے. یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں. یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ خواب ان بھائیوں کو معلوم ہو گیا تو بھائیوں کے حسد میں اور بغض میں اور اضافہ ہوگا. اور یہ نہ ہو کہ وہ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچا بیٹھے. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اس بات سے منع فرمایا کہ آپ نے اس خواب کو کسی بھائی سے ڈسکس نہیں کرنا ہے، بیان نہیں کرنا. بات ختم ہو گئی، دن گزرتے گئے. لیکن اس خواب کے بعد جہاں یعقوب علیہ السلام کی محبت و الفت یوسف علیہ السلام سے بڑھتی گئی، کیونکہ ایک تو ویسے ہی بڑی محبت تھی، اب خواب دیکھا ہے، خواب بیان کیا ہے، تو یہاں محبت بڑھتی گئی جو کہ obvious بھی ہو رہی تھی. وہاں ایک اور کام ہو گیا، وہاں باقی 10 بھائیوں کے دلوں میں بغض، نفرت اور حسد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا. تو 2 کام ہو رہے ہیں، یہاں الفت بڑھتی جا رہی ہے، وہاں حسد بڑھتا جا رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں اپنے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کے کردار، صفات اور خاص طور پر ان کے حسن، بڑے حسین تھے یوسف علیہ السلام، ہے کیا کہنے اس نے یوسف. تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ ان کے حسن یعنی صورت و سیرت میں کمال ہونے پر ان سے محبت بڑھا دیتے. وہ الٹا حسد کرنے لگے. اور حسد کی ایک بنیاد یہ بھی تھی کہ ہمارے والد یوسف سے کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں. اور جب حسد اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر یہ قدم آگے جاتا ہے، پھر یہ انتقام میں بدل جاتا ہے. اب یہاں پر بھی یہ ہوا. اب یہ سارے بھائی ایک اپنے طور پر میٹنگ کر رہے ہیں. میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانا. ایک خفیہ میٹنگ ہوئی، ایک خفیہ گویا محفل منعقد کی گئی جس میں ایک فیصلہ ہوا. فیصلہ کیا ہوا؟ ایجنڈا کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کو کس طرح نمٹنا ہے ان سے. فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ اگر بابا جان کی، اگر یعقوب علیہ السلام کی محبت اور توجہ حاصل کرنی ہے تو درمیان سے یوسف علیہ السلام کو ہٹانا پڑے گا. ان کی موجودگی میں ہم یعقوب علیہ السلام کے قریب نہیں ہو سکتے. تو یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا. یہ اپنے بھائی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، منصوبہ طے پا گیا.
منصوبے پر عمل کرنے کا طریقہ بھی طے کر لیا گیا کہ گویا اور یوسف علیہ السلام ہمیشہ کے لیے راستے سے بھی ہٹ جائیں اور یہ لوگ جو راستے سے ہٹانے والے ہیں وہ مجرم بھی نہ بنے. اور باپ بالآخر صبر کر کے روئے گریا کرے گا, پھر صبر کر کے کیا کرے گا تو اپنا محبت اور توجہ باقی بھائیوں کی طرف منتقل کر دے گا. سو یہ طے ہو گیا کہ اس انداز سے یہ بھیانک سازش اب تیار ہوتی ہے اور اب اس سازش پر عمل درآمد کے وقت کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بھیانک سازش تیار کیا ہوئی, ہوا کیا کہ بھئی راستے سے ہٹانا کس انداز سے ہے, یہ سازش کیا تھی. یہیں سے ہم کل سے داستان یوسف علیہ السلام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ.